بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسی شخصیت کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال لیا۔ جی ہاں، وہ عظیم شخصیت ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے کربلا کے واقعات تو بہت سنے ہوں گے۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بارے میں بھی بہت پڑھا اور سنا ہوگا۔ ہم آپ کو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور علم میں اضافہ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ ان ایمان افروز واقعات کو سنیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ سامعین کرام، گھڑا یا مٹکا بھرنے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن جب گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کو ڈبونے کے لیے ایک ہلکی سی موج ہی کافی ہوتی ہے۔ ظالم اپنی طاغوتی طاقتوں اور مال و دولت کے نشے میں انجام سے بے پرواہ ہو کر ظلم کے کسی بھی امکانی طریقے کو اپنانے سے گریز نہیں کرتا۔ مظلوم کی چیخ پکار اس کے لیے نغمہ پرکیف ہوتی ہے۔ مظلوم کا درد و کرب سے بے چین ہو کر تڑپنا اس کے لیے نظارہ عیش ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے تو عذاب الہی کی معمولی سی لہر اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ ظالم مٹ جاتا ہے، لیکن دنیا ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ میدان کربلا میں آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یزیدیوں نے ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو نہ آزمایا ہو۔ ان کی ظالمانہ روش کو دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو دیا۔ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم و ستم کے ہر وار کو سہا اور ہر زخم پر مسکرائے۔ آج انجام ہمارے سامنے ہے۔ یزیدی ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے۔ ان کے آتش ظلم نے انہیں اور ان کی ہر نشانی کو اس طرح جلا کر خاک کر دیا کہ گویا ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ یزیدی مٹ گئے، لیکن اس وقت سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک ہر انصاف پسند طبیعت ان پر ملامت بھیجتی ہے اور بھیجتی رہے گی۔ آج بھی وہ اسلام دشمن جماعتیں جو مسلمانوں کو یا تو فنا کر دینا چاہتی ہیں یا اپنی درندگی اور بہیمیت کا بدترین مظاہرہ کر کے مسلمانوں کو ایمان و اسلام سے برگشتہ کر کے اپنی گمراہی اور ضلالت کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں، انہیں اچھی طرح یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی یہ کوشش کبھی بھی برآور نہ ہو سکے گی۔ مسلمانوں کے رگ و ریشے میں حسینیت رچی بسی ہوئی ہے۔ مال و اولاد، جان سب دے سکتے ہیں، لیکن ایمان و اسلام کی آبرو نہیں دیں گے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں برستے ہی رہتے ہیں، لیکن مسلمان مطمئن ہیں کہ اگر آج ان کے سروں پر ظلم کی تاریک رات سایہ کیے ہوئے ہے تو کل عدل کا سویرا بھی ضرور ہوگا، جس کے اجالے میں دنیا ظالموں کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا ہوا شیشہ آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں، اس شیشے میں حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بات سن کر چونک پڑا۔ جب شہادت امام کی خبر آئی اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمے کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا پانی ڈالا تھا، صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ان میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں خاصیت یہ تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے سیراب ہو جائے، بیمار کھائے شفایاب ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجر مبارکہ یعنی برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے اور پتے سوکھے ہوئے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر بہت کم۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر تک کی شاخ میں کانٹے پیدا ہو گئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہوئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے شہادت پالی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، محض پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید کوئی پھر بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہ ہوا۔